اچھا ایک اور بات، جتنے ہم بیٹھے ہیں نا، ہم سب کے اندر طمع اور حرص اور لالچ کسی نہ کسی درجے میں موجود۔ آپ کسی لالچی آدمی سے پوچھ لیں نا تمہارے اندر کیا لالچ ہے، وہ کہے گا نہیں میرے اندر تو نہیں ہے، میں تو بڑا قناعت والا ہوں۔ کسی بھی طمع والے سے پوچھ لیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے اندر طمع ہے، ہم میں سے بھی کوئی نہیں مانے گا۔ آپ جس سے مرضی پوچھ لیں، جس کے بارے میں یقین ہونا یہ بہت بڑا لالچی آدمی ہے، وہ بھی نہیں مانے گا۔ ایک عجیب بات ہے، ہوتی بھری بھی ہے، کوٹ کوٹ کے بعض دفعہ بھری ہوتی ہے، مانے گا کوئی نہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، کراچی میں ایک ادارے نے سروے کیا، کئی سال پرانی بات ہے۔ سروے کیا تھا کہ کراچی کے ان امیر لوگوں سے ملنا ہے جن کے اپنے گھر کی قیمت کم سے کم 50 کروڑ ہو، 50 لاکھ نہیں، 50 کروڑ ہو، اور ان سے ایک سوال کرنا ہے اور 10 لوگوں سے ملنا ہے۔ جب اس ادارے والوں نے یہ طے کیا اور اس کے اوپر جب انہوں نے اسٹوڈنٹس کی جماعت بنائی کہ چلیں جی اس کام پہ لگیں، تو بڑا ٹائم لگا اس سروے کرنے کو، بڑی مشکل ہوئی، کیونکہ جن کے گھر 50 کروڑ روپے کو ایسی آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا کہ وہ ملیں، اسٹوڈنٹس کو مل بھی لیں، سوال جواب بھی ہو جائیں، تو انہیں بڑی مشکل ہوئی۔ لیکن بہرحال انہوں نے 10 کا ٹارگٹ پورا کیا اور سب سے ایک ہی سوال کیا۔ اس سوال کو سن کر بعض لوگ تو حیران ہو گئے، یہ سوال کیا ہے؟ سوال کیا پوچھا گیا؟ آپ اپنے اس محل نما کوٹھی میں، گھر میں 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت گزارتے ہیں؟ یہ جو 50 کروڑ یا اس سے اوپر کا گھر آپ نے بنا لیا ہے، یہ جو آپ کا محل نما گھر ہے، اس میں آپ 24 گھنٹے میں سے وقت کتنا گزارتے ہیں؟ یہ سوال تھا۔ تو جواب حیران کن تھے۔ اکثر لوگ تو اس سوال کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی سوال ہوگا۔ پھر جب انہوں نے سوچ کے جواب دیا تو کسی نے کہا 4 گھنٹے، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 6۔ سارا دن اتنی میٹنگز، کام، آنا جانا، دنیا بھر کے کام، تو وہ جو اتنا بڑا محل بنایا ہوا اس میں تو وقت نہیں گزارتے، ہونا تو ہی چاہیے تھا، زیادہ وقت گزارا جاتا اس میں۔ اور کہنے لگے اس سروے میں ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ سال میں چند مہینے مجھے ملتے ہیں جب میں شہر میں ہوتا ہوں، باقی تو سفر میں ہوتا ہوں، کبھی اس ملک میں تو کبھی اس ملک میں۔ تو یہ طمع انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ یہ جوئے میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ لالچ کی وجہ سے۔ کئی اپنا سارا سرمایہ ختم کر بیٹھتے ہیں اور کئی تو بیچارے اپنی بیویوں کو بھی جوئے میں ہار دیتے ہیں، ایسی باتیں بھی سننے کو ملی۔ یہ انتہائی مہلک مرض ہے، اسی لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا اور سمجھایا کہ اس سے بچو۔ یہ جو حرص ہے نا، یہ کشتی میں سوراخ کی مانند ہے۔ آپ جانتے ہیں پانی دریا میں ہے اور جناب کشتی جو ہے دریا میں چل رہی ہے، اس میں سوراخ چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا نقصان دہ یا بڑا نقصان دہ؟ دونوں، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر پانی اندر آ رہا ہے نا نیچے سے، اس نے کشتی کو ڈبو کے رکھنا ہے۔ جلد یا بدیر کا فرق تو ضرور ہے چھوٹے بڑے سے، لیکن جب کشتی کے نیچے سوراخ ہو گیا تو بس یہ پھر ذلت اور رسوائی کی بات، یعنی کہ کشتی ڈوبے گی۔ اسی طرح جس کے اندر طمع ہے نا، تھوڑی ہو یا زیادہ، یہ اس کی عزت کی کشتی کو ڈبو دے گا، اس کی عزت نہیں بچے گی۔ جب بھی انسان طمع کی طرف آتا ہے نا تو مال بھی جاتا ہے، عزت آبرو بھی جاتی ہے، بہت کچھ چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے جو آرزوؤں کو جوان کرتی ہے اور انسان کے جسم کو بوڑھا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت میں دونوں کام ہو رہے تھے، آرزویں جوان ہو رہی ہوتی ہیں، یہ خود بوڑھا ہوتا ہے، قبر کے قریب جانے کی فکر کی طرف لگا ہوتا ہے، بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے۔